گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المباری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المباری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کشف المعجوب میں سید حجویر نے دل کو اللہ کا عرش، جہاں اللہ آ جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ایک مثال جیسے دیتے ہیں، وہ تو زمین و آسمان کا نور ہے عرش پہ، اور اگر وہ دل پہ اترا ہے تو دل کیا ہو جائے گا؟ عرش ہو جائے گا۔ دل کو عرش بنانے کے سارے نسخے سید حجویر نے دیے ہیں۔ اگر اللہ آپ کو تھوڑی سی ٹائم دے تو ضرور ان کو سمجھ کے جائیں، پوری زندگی ایک جملہ بدل دیتا ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ کس سے؟ یہ واصف علی واصف کا قول ہے، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں خیالات اس کی طرف ہونے چاہیے تو پھر پریشانی نہیں ہوتی۔ دوست ہے، دکھ دے سکھ دے سر ماتھے پہ۔ داتا صاحب کا بڑا مزیدار قول، ایسے کر کے پلے کے ساتھ باندھ لو، مرتے دم تک نہیں چھوڑنا۔ کیا لکھا کشف المعجوب میں آپ نے؟ سچی محبت ایک نمبر، اصل ریئل محبت نہ جفا سے کم ہوتی ہے، نہ جفا سے کم ہوتی ہے، نہ وفا سے بڑھتی ہے۔ سچی محبت بس سچی محبت ہوتی ہے۔ ماں بچے کو جتنا مرضی مارے وہ پھر اس کی گود میں ہی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سچی محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سچی محبت۔ اللہ سے سچی محبت کرو، نہ وفا سے بڑھتی ہے نہ جفا سے کم ہوتی ہے۔ سچی محبت بس سچی محبت ہوتی ہے۔ اس مادیت میں ہم غرق ہو گئے ہیں، ہمیں بس صرف 2 اور 2 4 کا ہوش رہ گیا اور کوئی نہیں۔
اس سے نکلیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ اللہ ایک ہے. اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. 2 اور 2 4 سے نکلیں گے تو پتہ لگے گا اللہ ایک ہے. یہ انہوں نے ہمیں یہی سمجھایا مرشد پاک نے کہ کس طرح نکلنا ہے. 2 اور 2 4 سے نکل گئے تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ اللہ ایک ہے. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتان زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ساری کائنات کا حسن، کل انبیاء کا حسن نبی پاک کی بارگاہ میں ہے. جب آپ کو نزاع کے وقت ان کا دیدار ہوگا تو وہاں اس نے یوسف پہ انگلیاں کٹ گئی، یہاں جان نکلتے ہوئے پتہ ہی نہیں لگے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. سبحان اللہ. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتان زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. بس سر کٹانے والے ہو جاؤ، سر کٹانے والے، جان دے دو. روایات میں آتا ہے غازی علم دین شہید کے پاس آئے تو مولا علی بھی ساتھ تھے. مولا علی نے حضرت غازی علم دین شہید سے کہا کہ غازی ڈر تو نہیں لگ رہا، یہیں سے ہی لے چلیں. یار کیسے ڈر اتار دیتے ہیں خدا کی قسم. ان سے نسبتیں تو جوڑو. جیل وارڈن کا نام عبداللہ تھا، وہ ساری کہانی انہوں نے ان کو بتائی. اس مجلس میں آقا کریم کی محفل میں مولا علی بھی تھے، گویا ہوئے. کہا غازی علم دین شہید ڈر تو نہیں لگ رہا، یہاں سے لے جائیں. فرمایا نہیں مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا. پھر اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب لبیب نے ان کو ایک وصیت کی. فرمایا جب تجھ سے پوچھیں کہ آخری خواہش بتاؤ تو کہنا یہ پھندا ڈال کے اتار دینا، اور پھر فرمایا پھندا چوم کے اپنے گلے میں ڈال دینا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ پوری کائنات کے مرد، پوری کائنات کے مرد. ہم بھی انہی میں ہیں. بس جب وقت آ جائے تو اللہ سے استقامت مانگنا کہ معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. پہچان ہوتی ہے تو آپ جان دیتے ہیں. آپ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، فار ایگزامپل مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، کوئی آپ کو قدر نہیں ہے اس بندے کی. ایک بندے نے آ کے آپ کو اچانک بتایا کہ یار یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس نے تیرے باپ کو ایک جگہ پہ بچایا تھا، وہ بالکل مرگ الموت تھا، اس کو خون کی ضرورت تھی، وہ خون کہیں سے نہیں مل رہا تھا، وہ اس کا تھا، اس نے وہ خون دیا تو تیرے باپ کی جان بچ گئی. آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اس کا ادب کرنے لگ جائیں گے، آپ اس کے ہاتھ چومیں گے. یہ میرا بھی محسن ہے، میرے باپ کا بھی محسن ہے. یہ کیا ہے؟ پہچان. آپ کو پہلے تو وہی بندہ تھا، پہچان نہیں تھی. جب پہچان ہو گئی تو آپ کے دل میں اس کی قدر ٹھاٹھیں مارنے لگی. اسی طرح جب اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے تو اس کی قدر دل میں ٹھاٹھیں مارنے لگ جاتی ہے. پھر بندہ نہ کبھی نماز ضائع کرتا ہے، نہ کبھی زمین سے نگاہ اٹھاتا ہے. فلم، ڈرامے، گانے، باجے، اللہ کا غیر جو بھی ہے اس سے منہ موڑ لیتا ہے. اللہ کے غیر سے منہ موڑے بغیر دل میں معرفت نہیں حاصل ہو سکتی. اللہ کا غیر کون ہے؟ جس سے اللہ نے منع کیا وہ غیر ہے. وہ پتہ نہیں کون ہے لوگ ہیں جو انبیاء اور اولیاء کو غیر کہتے ہیں. یہ تو عین اللہ ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں. اللہ کا غیر کون ہے؟ جس سے اللہ نے منع کیا. لات، عزا، منات، فلم، ڈرامے، گانے، باجے. میں موسیقی ختم کرنے آیا ہوں. حدیث پاک کا مفہوم ہے موسیقی بد روح کی غذا ہے. روح کی غذا تو ہے لیکن ساتھ بد کا لفظ لگانا پڑے گا. سجین میں 7ویں زمین کے نیچے جیل خانہ ہے، وہ روحیں وہاں قید ہوں گی جو موسیقی کی دل دادا ہیں. موسیقی بد روح کی غذا ہے. اس کو اس طرح کہنا ہے. آپ نے کیا کہنا ہے؟ موسیقی بد روح کی غذا. یہ گانا باجا، یہ والا. اللہ کے نبی تو اس سے ہمیں پاک کرنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لفظ معرفت، اللہ کی پہچان اور معرفت کی حقیقت آج کا موضوع ہے. یہ لفظ نہیں آپ نے چھوڑنا. میں لفظ کا لفظ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کو کال دیتا جاؤں گا. آپ دانا دانا پکڑ کے تسبیح بنا لینا، پھر گلے میں ڈال لینا تو اللہ تعالیٰ معرفت کے 70,000 دروازے کھول دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ اپنے کرم و فضل سے قبول فرماتا ہے. درود حجویریہ
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन वालिही वसहाबिही वअज़वाजिही अजमाइन वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह के हबीब दानाए सबुल खैरुर रसूल अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने खुशबूदार है, जो मुझ पर सुबह शाम 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़े क़यामत उस पर मेरी शफात उस पर वाजिब। 10 दफ़ा ज़रूर नियत कर लो, खाली हाथ ना जाना। ये है फ्यूज़ो बरक़ात। मिल गए। वली की एक पहचान क्या कि मुस्तकिल मिजाज होता है। अगर मुस्तकिल मिजाज नहीं है तो अल्लाह का वली नहीं है। एक अमल जो ज़िंदगी में डाल लिया उसको कब्र की दीवार तक करना है। सब्र वो जो कब्र तक, कशफुल मजूब बता रहा हूँ, सब्र वो जो कब्र की दीवार तक दरमियान में टूट जाए तो मकर था, लिबादा उड़ा हुआ था। लिबादा उड़ा हुआ था। अगर सब्र होता तो खुदा की कसम कब्र की दीवार तक ना टूटता। उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह का वादा है कि ऐ हबीब तेरी उम्मत के सब्र करने वालों को बेहिसाब दूंगा। कोई बड़ा सब्र किया, झूठा है, कहाँ सब्र किया, अभी तो टाइम ही नहीं आया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सब्र का अजर है, ये सब्र का अजर है। कब्र की दीवार तक ना सब्र टूटने देना। अगर टूट गया तो मकर था, सब्र नहीं था, लिबादा उड़ा हुआ था। जो वो लिबादे तो उतर ही जाते हैं, और अगर असल सब्र होता तो कब्र की दीवार तक ना टूटता। और अल्लाह के हबीब लबीब ने फरमाया, जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, दुनिया में अल्लाह उसकी 30 और आखिरत में 70 हाजतें पूरी करेगा। जो मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़े क़यामत जन्नत में दाखिल होते हुए उसका कंधा मेरे कंधे से छू जाएगा। खुशबू है दो आलम में तेरी, ऐ गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे ओ साफ़े हमीदा। फिर आप जन्नत की खुशबू में अजाफे का बाइस बन जाओगे, क्योंकि ऐसी खुशबू जन्नत में भी नहीं है जो मुस्तफ़ा के कंधा मुबारक में है। कंधा मुबारक में है। सारी कायनात अल्लाह के हबीब के बाद है, बाद अज़ खुदाए बुजुर्ग तू ही। किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला हमें इनको समझने की तौफीक अता फरमाए। लफ्ज़ मार्फत को नहीं छोड़ना। मार्फत अल्लाह की पहचान, जो कर गया वो आरिफ हो गया, इरफान पा गया। जो ना कर पाया वो कुछ नहीं हासिल कर। अंधेरे में आया, अंधेरे में चला गया, अंधेरे में चला गया। फिर उन कब्रों पे अंधेरे हैं। चाहते हो कब्रों पे दिए जलें? चाहते हो ना कब्रों में रोशनियां हो, जन्नत की क्यारियां बन जाए? इसीलिए तो आए हो एक क्यारी वाले के पास, इसी लिए तो आए हो। हर वली की कब्र तक पहुंचने वाला हर दरवाजा बहिश्ती दरवाजा। हर वली की कब्र अनवर तक पहुंचने वाला हर दरवाजा बहिश्ती दरवाजा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वली की कब्र जन्नत की क्यारी है, मोमिन की कब्र जन्नत की क्यारी है। और जितने दरवाजे उस कब्र तक आते हैं सारे बहिश्ती दरवाजे, सारे बहिश्ती दरवाजे हैं। बहिश्ती दरवाजों से गुजरते हुए दुआएं मांग लिया करो, दुआएं मांग लिया करो। आज हमारा दर्स नंबर, आज हम और 1000 मरतबा वाला पूरा हुआ। इंटरनेट, कशफ टीवी और DVD के जरिए दरसे कशफुल महजूब देखने वाले नाज़रीन और तमाम हाजरीन को 7 फरवरी 2020 12 जमादी सानी 1441 हिजरी जुमा मुबारक। मौजू मार्फत की हकीकत, दर्स नंबर 312 मुबारक। कल चांद की 13 पहला रोज़ा अय्याम बैज़ का, फिर चांद की 14, फिर चांद की 15। हजरत अली से इस हदीस पाक को गौसे पाक ने गुनियतुत तालिबीन अपनी शोरा फाक किताब में लिया। हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, जो चांद की 13 का रोज़ा रखेगा अल्लाह उसको 10,000 बरस के रोज़ों का सवाब देगा। जो चांद की 14 का रोज़ा रखेगा अल्लाह उसको 30,000 बरस के रोज़ों का सवाब देगा। जो चांद की 15 का रोज़ा रखेगा अल्लाह ताला उसको 1,00,000 बरस के रोज़ों का सवाब देगा। अब हदीस पाक लाता चलूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लज्जतें ख़त्म हो गई हैं ना, मैं भी आपके साथ हूँ। ना नमाज में लज्जत आती है, ना कुरान में, वासियाँ आने लग जाती हैं। क्यों? सीखा ही नहीं, दिल जगाया ही नहीं, इरफान पाया ही नहीं। अगर इरफान पा लेते तो सारी रात इबादत में रहते। सैयदा कायनात जिगर गोशाए रसूल पाक जब सजदा करती, हज़रत बिलाल अजान देते, उठती तो अल्लाह से फरमाती, या अल्लाह इतनी छोटी रात, इतनी छोटी रात, एक सजदा भी मुकम्मल नहीं हुआ। इबादतों की लज्जतें पा चुके हुए थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शब बेदारी और दिन का रोज़ा ना रखे वो ईमान की हलावत नहीं पा सकता। अय्याम बैस के रोज़े, हफ्ता, इतवार, पीर, सारे नियत कर लो, अल्लाह तौफीक देगा। 2 हिजरी में रोज़ा फ़र्ज हुआ
اور یہ روزے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک اور صحابہ پر فرض تھے. جب 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا یہ نفلی ہو گئے, یہ اوور ٹائم میں آ گئے, اور اوور ٹائم کی بڑے پیسے ملتے ہیں, تبھی ان کا اتنا درجہ. اللہ کے نبی صحابہ کو اس کی تلقین کیا کرتے کہ اگر تم نفلی روزے رکھنا چاہتے ہو تو پھر چاند کی 13, 14, 15 رکھا کرو. آگے اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنیں, حیران رہ جائیں. آپ فرماتے ہیں دنیا ایک دن کی مثل ہے. کیا فرمایا آپ کے دادا مرشد نے؟ دنیا ایک دن کی مثل ہے, اور اس میں بھی ہم نے روزہ رکھا ہوا کہ ہم نے دنیا سے کوئی نفع نہیں لیا. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دمشق بانیار, اور بانیار کے علاقے میں اور کوہ لگام پہاڑی کا نام تھا. 56 سال آپ اس جگہ پہ عبادت و ریاضت کرتے رہے. آپ فرماتے ہیں میرے مرشد بڑے باروب تھے. کیا فرماتے ہیں؟ میرے مرشد بڑے باروب تھے. 56 سال اس بانیار کی گھاٹی میں, کوہ لگام یعنی پہاڑ کا نام تھا, کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں, کوہ لگام میں 56 سال آپ نے ایک ہی گدری پہنی, بار بار اسی کو دھوتے, بار بار اسی کو سیتے. تبھی تو کہا دنیا ایک دن کی مثل ہے, اور اس میں بھی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اے دنیا ہم نے تجھ سے کوئی نفع نہیں لیا. تم آپ کے دادا مرشد تو 56 سال ایک ہی گدری پہنے اور ساری زندگی کا روزہ رکھنے, اور ہم اگر 3 دن بھی روزے نہ رکھیں مہینے میں تو پھر ہم کیسے مرید ہوئے؟ مرید مراد لیتا ہے. کیا لیتا ہے؟ مراد تب بھی ملتی ہے جب پیر کے نقش قدم پہ چلتا ہے, ورنہ بے مراد ہو جاتا ہے. ماں باپ اگر اولاد اگر ماں باپ کے پیچھے نہ چلے تو بے مراد ہو جاتی ہے, بے مراد ہو جاتی ہے, اگر وہ صالح اور نیک ہوں, چور ڈاکو نہ ہوں. اور اسی طرح مرشد تو ہوتا ہی نیک اور رہنما ہے, پیچھے نہ چلیں تو مراد نہیں پا سکتے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں طریقت, آپ لوگ یہاں طریقت سیکھتے ہو, طریقت باطن کے علم کو بولتے ہیں, شریعت ظاہر کے علم کو بولتے ہیں. شریعت اور طریقت جب تک یکجا نہ ہو جائے ایمان کامل نہیں ہوتا, ایمان کامل نہیں ہوتا. روزہ طریقت کے لیے ہے, روزہ صوفی بنا دیتا ہے. ویسے بندہ 40 سال میں صوفی بنتا ہے, لیکن روزہ عصر کے وقت تک صوفی بنا دیتا ہے. کمرے میں اکیلا بندہ پانی نہیں پیتا, پوچھے کیوں نہیں پیتا, تیرے پاس کوئی بھی نہیں ہے, وہ کہتا ہے نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا روزہ ہے. ایمان کی پختگی کہاں جاتی ہے؟ کتنے ٹائم میں؟ چند گھنٹوں میں. اتنا سفر صوفی 40 سال میں طے کرتا ہے, روزے دار چند گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے. ایمان کہاں پہنچ جاتا ہے؟ نہ میں نے پانی نہیں پینا, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ 3 روزے ضرور رکھیں, زندگی میں لازم کر لیں, ایمان کی حلاوتیں آ جائیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا شب بیداری اور دن کا روزہ نہیں رکھے گا تو ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا. صوفیہ نے روزوں کی بڑی تلقین کی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے درس کی طرف آ جائیں, بس قریب ہوتے جائیں. درس کی حدیث پاک. موضوع کیا؟ داتا علی حجویری نے موضوع لیا معرفت کی حقیقت. پچھلا موضوع تھا معرفت الہی, اللہ کی پہچان. تھوڑا سا ملاتا جاؤں تو ذرا آپ کو آسانی ہو جائے گی. پچھلی بار سید حجویر نے قرآن پاک کی آیت دی تھی, سورہ زمر آیت نمبر 67, وما قدر اللہ حق کا قدر ہی, تم لوگوں نے میری وہ قدر نہیں کی جو میری قدر کا حق تھا. ہائے ہائے, اللہ نے ہم سے اظہار محبت کیا کہ تم نے مجھے ویسے نہیں پہچانا, ویسے نہیں جانا, ویسے نہیں مانا جیسے بنتا تھا. پھر اللہ کے نبی کی حدیث پاک دی. داتا علی حجویری نے فرمایا اگر رسول پاک نے اگر تم اللہ کو اس طرح پہچان لو جیسے اس کی پہچان کا حق ہے تو پھر تم سمندروں پہ چلنے لگو. پانی بھی تمہارے لیے اللہ مسخر کر دے. اور فرمایا تمہاری دعا سے پہاڑ ٹل جائیں, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں. اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے. پھر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیتے ہوئے سورہ انعام کی آیت نمبر 122 کا حوالہ دیا اور فرمایا حضرت عمر بن خطاب اللہ کے نور سے لوگوں کے درمیان چلتے ہیں, یعنی کہ فیصلہ کرتے ہیں اللہ کے نور سے. پھر ابو جہل کا حوالہ دیا کہ وہ بدبخت طریقیوں سے نکل ہی نہیں سکتا, کیونکہ بدبخت وہ ہے جو بڑوں کا گستاخ ہے. رسول پاک سے بڑا کوئی نہیں اللہ کے بعد, وہ گستاخ تھا, دنا تھا, ابو جہل ہو گیا. دعا کرو ہمیں اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی پہچان عطا فرما دے. حدیث پاک موضوع کے مطابق لیے چلتے ہیں. بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سواری پہ. پوچھا اے معاذ تجھے پتہ ہے اللہ کا بندے پر اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا, آپ بتا دیں. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اللہ کا بندے پر یہ حق ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے، یعنی اس کی معرفت حاصل کرے، حق ہے اس کا ہم پر، حق ہے۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ شرک نہ کرے، ڈرے نہ کسی سے، وہ بس ذات ہے، اسی سے ہمیشہ ڈرے۔ اور فرمایا اللہ کا بندے پر کیا حق ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے، اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ یہاں پر فرق ہے حق کا، ہمارا حق تو یقینی ہے، اس نے اپنا حق اپنے اوپر لازم کر لیا، اس نے اپنی رحمت سے لازم کر لیا، ورنہ ایسی نہیں ہے کہ وہ ہمارا حق اس پر ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہمارا کیا حق ہوگا؟ اس نے اپنے کرم سے یہ ہم پہ لازم کر لیا کہ اگر ہم اس کی عبادت یعنی معرفت حاصل کر لیں، اس کو پہچان لیں اور اس کا شریک نہ کسی کو ٹھہرائیں، تو اس پہ لازم ہو گیا کہ وہ ہمیں عذاب نہ دے، ہمیں عذاب نہ دے۔ دعا کرو کہ ہمیں اللہ کی پہچان ہو جائے۔ شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہے، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہے، حضور پاک سے ہاشمی سید۔ تین نسبتیں ہیں۔ نسبت میں غوث پاک کے ماموں ہیں، نسبت میں کیا ہے؟ غوث پاک کے ماموں ہیں۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں میں ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ غوث پاک نے بھی، پیران پیر نے بھی ان کو اپنا پیر مانا، پیران پیر بھی ان کو اپنا پیر مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول، سارا کچھ معرفت پر ہے۔ معرفت، دل کیا ہے؟ سلطنت بدن کا کیپٹل، دارالخلافہ، سلطنت، یہ سلطنت ہے پوری، روح ہے اس میں، نفس ہے، پوری دنیا ہے، ہر شخص ایک پوری دنیا ہے، ہر شخص پوری دنیا ہے، اور ہارڈ کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث پاک کو سمجھو، فرمایا جسم میں ایک لوتھڑا، اگر وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، اگر وہ خراب تو سارا جسم خراب۔ اگر یہ اللہ کا عرفان پا جائے، اللہ کی معرفت حاصل کر لے تو پورا وجود عارف ہو جاتا ہے، ورنہ بندہ اندھیروں میں ساری زندگی گزار جاتا ہے، پھر قبر بھی اندھیری رہتی ہے، پھر نئی روشنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قبر میں روشنیاں آپ نے یہاں سے لے کے جانی ہیں۔ کیسے؟ دل روشن کرو گے، جب دل کو پاک کرو گے، غیر کا خیال لاب و لاب دنیا سے دل سے نکال دو گے، تو پھر اللہ دل میں آ جائے گا۔ جب اللہ دل میں آ جائے گا تو اللہ جہاں اس کو عرش کہتے ہیں، اللہ جہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرش کہتے ہیں۔ پھر تمہارا دل عرش بن جائے گا، پھر آسمانوں کے اوپر اور دیواروں کے پیچھے نظر آنے لگ جائے گا۔ کس سے؟ بصارت سے، اس روشنی سے۔ جب حضرت واصف علی واصف کو رحمت اللہ علیہ کو نظر آنے لگا تو آپ نے فرمایا تیرے کرم سے آج واصف حریم لامکان کا رازدان ہے، کہ اوپر کے کرہانوں میں کیا ہو رہا ہے میں یہ بھی دیکھتا ہوں۔ کب دیکھتا ہے؟ جب یہاں روشنی آ جاتی ہے۔ کب آتی ہے؟ جب اس کو صاف کر لیتا ہے، ساری کائنات کی محبتیں اس میں جمع کر لیں۔ ابو الحسن نوری داتا صاحب لکھتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، کیا مناجات کیا کرتے تھے۔ جعفر خلدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن سنا کہ کیا مناجات کر رہے تھے ساری مخلوق کے بارے میں، ہم تو آپس میں کافر کافر لگے ہوئے ہیں نا۔ ان کی بات سنیں، ابو الحسن نوری کی داتا صاحب نے حوالہ دیا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ مناجات کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ تعالیٰ یہ ساری مخلوق، ہندو مسلم سکھ عیسائی، سب تیرے ارادے، تیری مرضی، تیری مشیت، تیرے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر تو ان کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہی ہے تو پھر ابو الحسن نوری کے وجود کو اتنا وسیع و عریض کر دے کہ پوری جہنم مجھ سے بھر دے، ان سب کو بخش دے۔ یار کمال نہیں ہو گیا؟ کمال نہیں ہو گیا؟ کمال نہیں ہو گیا؟ تو جعفر خلدی فرماتے ہیں میں جا کے سو گیا کہ ابو الحسن نوری کیا کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں سو گیا تو خواب میں مجھے ندا آئی، جعفر خلدی میرے ابو الحسن نوری کو جا کے کہہ دے میں اپنے بندوں کے ساتھ کیا کروں گا یہ میری مرضی ہے، لیکن یاد رکھ تیرے اس حسن اخلاق کی وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا، میں نے تجھے بخش دیا۔ چھڑ کے سب اللہ کی مخلوق ہے، کس وقت اللہ کب کسی کو ہدایت دے دے، مرتے دم تک کسی پر رائے نہیں قائم کر سکتے۔ کیا جانے صفدر ولی ہو، ہم پہچان ہی نہ سکیں، کلمہ طیبہ پڑھ کے جانا ہو آخر تک۔ کیا فرمایا واصل صاحب نے؟ مرنے کے آخری سانس تک
تم کسی پر کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. خدا نے جانے اس کے لیے کیا لکھا ہوا, کیا لکھا ہوا. ایسی توبہ کرے کہ ساری کائنات کے لیے نصیحت بن جائے. مولا علی کا قول لیں اور اپنے دلوں کو منور کر لیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جسے معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو دنیا سے روک لیتا ہے, یعنی برے کاموں سے کنارہ کشی کر لیتا ہے. جسے اللہ کی پہچان ہو جائے, اللہ سے محبت ہو جائے, خدا کی قسم جس سے محبت ہو جائے, ڈر لگتا ہے نا وہ ناراض نہ ہو جائے, لگتا ہے نا ڈر لگتا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے یار, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ایسے کام کرتے ہیں جو اس کو پسند ہوتے ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک نسخہ کیمیا دیا, فرمایا کہ جب بندہ اللہ کو پہچان جاتا ہے تو پھر دنیا کے لاو و لاو سے منہ موڑ لیتا ہے, پھر وہ ایسے کام نہیں کرتا. غیر کام جس سے غیر اللہ کیا ہے, جس سے اللہ نے روکا ہے, وہ کوئی کام بھی ہو وہ اللہ کا غیر ہے, وہ اللہ کا غیر ہے. فرمایا جسے معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو دنیا سے روک لیتا ہے, یعنی برے کاموں سے کنارہ کشی کر لیتا ہے. آج نیت کر لو کہ آج کے بعد فلم, ڈرامہ, گانا, باجا, لاو و لاو, دنیا کے جتنے کام, فضول کام, بے مقصد کام زندگی کو بے مقصد کر دیتے ہیں. کوئی کام نہ کرو ایسا جس کا مقصد کوئی نہ ہو. دل کو جگانا ہے. سب نے کیا دعا مانگنی ہے, ہمارے دل کو جگا دے, یا اللہ دل کو جگا دے. جسم مر جائے تو بندہ لوگوں سے بولیں دور ہو جاتا ہے. بھئی آپ دفناتے ہو, کام ختم. جسم مر جائے تو بندہ لوگوں سے دور ہو جاتا ہے, دل مر جائے تو بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. دعا کرو دل نہ مرے. دل کب مرتا ہے, جب اس میں کینہ, بغض, حسد, اپنے مسلمان بھائی کی یہ نفرت آتی ہے, یہ مر جاتا ہے, اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے. اس کو کھلا کے رکھو. ابو الحسن نوری کا دیا ہے نا, یار میں حیران رہ گیا, ساری مخلوق کا نام آپ نے لے دیا. ہم تو آپس میں کافر کہتے ہیں نا, انہوں نے کافروں کے بارے میں بھی کہا کہ بخش دے ان کو. ابو الحسن نوری کے وجود کو اتنا وسیع و عریض کر دے, اگر تیرا مقصود جہنم بھرنا ہے تو مجھ سے بھر دے, باقی سب کو بخش دے. یہ ہے دل کی پاکی, دل کا اخلاص. ان کے دل اللہ کے عرش تھے, جہاں اللہ قیام کرے گا وہ عرش ہو جائے گا, وہ عرش ہو جائے گا. ایسا دل کر لو کہ عرش ہو جائے, عرش ہو جائے. نرم ہاتھ رکھو. ہمارے غوث پاک حنبلی تھے, مالکی تھے, آپ تو نہیں ان کو پہچانتے, شاید کوئی ولی بیٹھا ہو تو پہچانتا ہو. وہ آپ کی مسجد میں اگر آ جائیں تو وہ تو ہاتھ اوپر رکھیں گے, پاؤں کو شادہ رکھیں گے, اونچی آمین کہیں گے. آپ تو ان کو مسجد سے نکال دو گے, آپ تو ان کو جانتے ہی نہیں. سب اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں. امام مالک کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت. امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ان کے نزدیک ہاتھ اوپر رکھ کے پڑھنا. امام ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں, داتا صاحب کے امام ہیں, ان کے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا سنت. 10 لاکھ کم و بیش حدیثیں ہیں. اللہ کا وعدہ ہے, اے میرے حبیب تو نے خواب میں بھی تو عمل کیا, اس کو بھی کبھی ختم نہیں ہونے دو. اس کو بھی کبھی آپ نے انگلی اٹھائی تو آج لوگ انگلی اٹھاتے ہیں, کوئی نہیں بھی اٹھاتے. امام ابو حنیفہ نے منع فرمایا, کہا کہ سیدھا ہی ہاتھ رہے تو بہتر ہے, اٹھا کے بند. اور اگر اٹھانی ہو تو پھر طریقہ بتایا دوسرے اماموں نے. ہم حنفی انگلی نہ ہی اٹھائیں تو بہتر ہے, سیدھی ساری انگلیاں کعبے کی طرف رہیں, ایسے کر کے نہ اٹھائیں تو جو انگلی کی طرف جائے گی. شہادت دل سے ہے, ہم دے رہے ہیں تو وہ سیدھے ہاتھ رہے ہیں. تو یہ تھوڑے اختلاف ہیں, لیکن یہ نہیں ہے جو دوسرا عمل کر رہا ہے وہ کافر ہی ہو گیا. وہ اللہ کے نبی کی دوسری سنت ادا کر رہا ہے, دوسری سنت. میرے ساتھ ایک شخص کھڑا نماز پڑھ رہا تھا اور رفع یدین بھی کر رہا تھا. جب اس نے سلام پھیرا تو وہ ڈر سا گیا. میں نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا, میں نے کہا یار مبارک ہو, آج اللہ کے نبی کی 2 سنتیں ایک ہی جگہ پوری ہو رہی تھی. 2 سنتیں ایک ہی جگہ پوری ہو رہی. تم رفع یدین بھی کر رہے تھے, پاؤں کو شادہ بھی کیے ہوئے تھے, اور میں انفی طریقے سے پڑھ رہا تھا. وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں داتا صاحب کا نوکر ہوں. اس نے کہا یہ صوفیہ اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں, ان کے پاس سارے ہی بیٹھتے تھے, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی. صوفی دریا کی طرح, سمندر کی طرح ہوتا ہے, کوئی پانی لینے آئے نہ اس کا مذہب پوچھتا ہے نہ اس کا دین پوچھتا ہے. صوفی سورج کی طرح ہوتا ہے, دیکھتا نہیں ہے. صوفی بارش کی طرح ہوتا ہے, جہاں مرضی برستا ہے, بنجر پہ بھی برستا ہے, زرخیر پہ برستا ہے. صوفی ہو جاؤ, صوفی. یہ صوفیوں کے امام ہیں, اور ساری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے صوفی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اتنے بڑے صوفی ہیں. صوفی صحیفے سے بھی ہے جو آسمان سے اترتے ہیں, اور جو ان پر اپنی زندگی گزارتا ہے وہ صوفی ہو جاتا ہے. قرآن پر زندگی گزارتا ہے تو صوفی ہو جاتا ہے.
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر فاتح خندق۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، 8 واسطوں سے بیٹے ہیں، 9 واسطوں سے مرید ہے۔ دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، سیدھا مولا علی کا ہاتھ میں جائے گا، اور مولا علی کا ہاتھ حضور پاک کے ہاتھ میں، حضور پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا سے شہادت کی موت جائے گا علم حاصل کرنے والا۔ ماں کے گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرنا فرض ہے، کسی طریقے سے بھی علم حاصل کرتے رہو۔ دنیا سے جاؤ گے تو شہادت کی موت فرشتے پر بچھائیں گے، کلمہ طیبہ نصیب ہوگا، اور جنت میں پرندوں کے پیٹوں میں رہو گے اور اڑتے پھرو گے، کھاتے پیتے رہو گے۔ کھاتے علم حاصل کرنے کے اتنے فائدے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا زبردست قول معرفت پہ، آپ فرماتے ہیں جو لوگ معرفت کے قائل نہیں ہیں ان کا کلام معتبر ہو ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ دلوں کے معرفت کے قائل نہیں ہیں، جو کہتے ہیں کہ صرف شریعت ہی ہے، باطن کوئی چیز نہیں ہے، ان کی کوئی بات بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ دین کو سمجھ نہیں سکتے۔ 7 باطن بتائے ہیں قرآن کے اللہ کے نبی نے، 7 باطن تک جب تک نہیں پہنچو گے حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ نماز کے موضوع میں کشف الماجوب میں آپ نے ظاہر اور باطن کی گفتگو کی ہے کہ جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں کو میل کچیل سے پاک کر لیتے ہیں، دل کو گناہوں سے پاک کر لیتے ہیں۔ وہ ظاہر ہو گیا، یہ باطن ہو گیا۔ ہر چیز کا باطن سمجھایا سید حجویر نے، اور یاد رکھیں آپ نے فرمایا جو دلوں کی معرفت کے قائل نہ ہوں ان کا قول معتبر نہیں ہو سکتا۔ کچھ علماء ظاہر جو صرف عالمی ہیں، عارف نہیں ہیں، اللہ کا عرفان نہ پا سکے، وہ باطن کو نہیں مانتے۔ آگے اس کی گفتگو آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کتاب کے بارے میں خوبصورت گفتگو، قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے۔ 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا سید حجویر نے، 177 احادیث کا حوالہ دیا، اور 531 بزرگان دین کا حوالہ دیا۔ یونیورسل ٹروتھ کر دیا، اس کو ٹروتھ کر دیا۔ اور کیا فرمایا کتاب کے بارے میں صوفیہ نے؟ کشف الماجوب اصلاح باطن اور عشق الہی کا نسخہ کیمیا۔ کشف الماجوب علم و معرفت کا خزانہ ہے، علم و معرفت کا خزانہ سب کے پاس ہونی چاہیے کہ داتا صاحب خوش ہو جائیں۔ فیض کے باب کھلتے ہیں جب کشف الماجوب کھلتی ہے۔ فیض عالم نگاہ کرم، فیض عالم نگاہ کرم، جب کوئی مشکل ہو تو آواز دیا کرے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں ماں باپ ہمارے ولی ہیں، دنیا سے چلے جائیں تو تب بھی ان کو پکارا جا سکتا ہے، تب بھی ان کو پکارا جا سکتا ہے۔ فیض عالم نگاہ کرم، یہ ہمارے ماں باپ کے بھی ماں باپ ہیں، ہمارے تو ہیں ہی ہیں، ہمارے ماں باپ کے بھی ماں باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں ہماری ابتدا نہ ہمارا پیدا ہونا نہ ہماری ابتدا ہے، ہمارا مرنا نہ ہماری انتہا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہمیں پھر زندگی کی سمجھ آ جائے۔ ہمارا پیدا ہونا ہماری ابتدا نہیں ہے، اور ہمارا مر جانا ہماری انتہا نہیں ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی کہیں تھے، عالم عدم سے وجود میں آئے، وجود سے شہود میں آئے، شہود سے برزخ میں جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ جنت میں انشاءاللہ۔ 5 جہان ہیں، عدم سے وجود میں آئے ماں کی کوکھ میں۔ اور یاد رکھو جو ماں کی کوکھ میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا وہ دنیا میں کیسے ہمیں تنہا چھوڑے گا؟ یہ تو عالم اسباب ہے، وہاں تو اسباب ہی کوئی نہیں۔ کھانا دیتا ہے نا، پالتا ہے، دھیان رکھتا ہے ہمارا، ٹک ٹک ہارٹ بیٹ ہے کہ نہیں، ہر ہفتے مہینے چیکنگ ہوتی ہے۔ کون کرواتا ہے؟ رب کرواتا ہے۔ جاتا تو بیوی کو، میاں بیوی کو لے کے، لیکن کرواتا رب ہے، چیک کرواتا ہے۔ وہاں ہمارا اتنا دھیان رکھتا ہے، یہاں کیوں نہیں رکھے گا؟ بس اس کی معرفت حاصل کر لو۔ اور کتاب کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف الماجوب کا خلاصہ یہ ہے۔ کسی نے حضرت نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ کشف الماجوب کا خلاصہ بتائیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں نظام الدین اولیاء، محبوب سبحانی۔ کسی نے ان سے پوچھا کشف الماجوب کا خلاصہ بتائیں، تو آپ نے فرمایا کشف الماجوب کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس آئینے سے آگہی کی دولت حاصل کرتے رہیں گے، آگہی کی دولت پاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دولت عطا فرمائے۔ چند لینے ہیں بڑا لطف لے کے کہ
کہ عرفان دل میں داخل ہو جائے. پہلے بات ترتیب پڑھ دوں گا کہ عبارت نہ خطاب خراب ہو, پھر تھوڑی تھوڑی شرح کرتا جاؤں گا اپنی اوقات و بساط اور نظر کرم سے. سبحان اللہ. اور معرفت کیا؟ اللہ کی پہچان. پکڑ لیں, یہ جملہ پکڑ لیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. اور داتا علی اجویری فرماتے ہیں سب سے زیادہ معرفت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کی بندگی کرتا ہے. سبحان اللہ. معرفت کا ذریعہ اللہ کی بندگی ہے اور نبی پاک کی زیادہ سے زیادہ سنتوں کی پیروی ہے. یہ معرفت کا ایک گر دیا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ نے. اب معرفت کیا؟ اللہ کی پہچان. اور جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ کون ہو جاتا ہے؟ عارف. عارف ہو جاتا ہے. اور عارف کس کو کہتے ہیں؟ خدا شناس. اور اس کے بعد اس کو عرفان حاصل ہو جاتا ہے, یعنی خدا شناسی حاصل ہو جاتی ہے. پہچان اللہ کی, معرفت, پھر عارف, پھر عرفان. اللہ تینوں چیزیں ہمیں عطا فرمائے. اور اپنے درس اس کا کنکلوژن جو ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, پہلے لائنیں ہم پڑھ لیں. موضوع معرفت کی حقیقت, درس نمبر 312. سید حجویر فرماتے ہیں معرفت کی حقیقت یہ ہے دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہو اور انسان کا دل غیر اللہ کے خیال سے خالی ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ کے ساتھ زندہ ہو جائے. کیا گر دیا, صدقے جائے. اللہ کے ساتھ زندہ ہو جائے اور غیر اللہ کے خیال سے خالی ہو جائے. اور جس شخص کی اور ہر شخص کی قدر و منزلت اور قیمت معرفت کے لحاظ سے ہے, جس شخص کو معرفت حاصل نہ ہو اس کی کوئی قیمت نہیں. ہر شخص کی قدر و منزلت معرفت کے لحاظ سے, اگر اس کو معرفت حاصل نہیں ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کوٹا سکہ بالکل بیکار ہے, بالکل بیکار. چلتے جائیں آگے. فرمایا اس کی اور تمام اہل علم اور فقہا علم کے صحیح ہونے اور درست ہونے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نام دیتے ہیں. علم کے صحیح ہونے اور درست ہونے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نام دیتے ہیں. اور تمام مشائخ کے نزدیک حال اسی وقت صحیح ہوتا ہے جب معرفت الہی حاصل ہو جائے. یہ لوگ معرفت کو علم سے افضل قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں علم سے بہراور ہوئے بغیر حال صحیح نہیں ہو سکتا, لیکن علم کے صحیح ہونے کو حال کے صحیح ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا. یعنی ایسا کوئی عارف نہیں ہو سکتا جو حق کا عالم نہ ہو. البتہ عالم کے لیے یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ عارف نہ ہو. اب میں آپ کو پیچھے سے سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی. مزیدار بات جو اس کے اینڈ میں ہے وہ داتا صاحب نے یہ کہا کہ ہر عالم عارف نہیں ہو سکتا, لیکن ہر عارف عالم ضرور ہو. جو عرفان علماء ظاہر میں سارے ولی نہیں ہو سکتے, لیکن جو ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا, کیونکہ اللہ ان پڑھوں کو اپنا دوست نہیں بناتا. اگر کوئی امی ہو تو وہ اسے خاص علم دے کے اپنا دوست بنا لیتا ہے. امی کے دنیا میں پڑھا لکھا نہیں ہے. داتا صاحب نے اس کتاب کے حوالہ دیا ہے بعض بزرگوں کا, کہیں کے نہیں پڑھے ہوئے تھے لیکن پڑھے لکھے ان سے پڑھنے آتے تھے. کہیں کے نہیں پڑھے ہوئے تھے, نہ کسی کالج, نہ اسکول یا یونیورسٹی, نہ مدرسہ, کہیں کے نہیں, لیکن سارے پڑھے لکھے, بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے ان سے پڑھنے آتے تھے. اس کو امی بولتے ہیں. یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اللہ کے حبیب لبیب وہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے پڑھے ہوتے ہیں. جیسے کائنات میں امیوں کے امام محمد رسول اللہ. امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے, امی کا مطلب ہے بہت زیادہ پڑھا لکھا, بہت زیادہ پڑھا لکھا کہ دنیا میں اس کو پڑھانے کے کا کوئی معاملہ نہیں تھا تو اللہ نے اس کو خود ہی پڑھا دیا. یعنی اللہ نے اس کو خود پڑھا دیا. تو وہ امی ایک لفظ بڑا وسیع لفظ ہے. یہ لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے, کبھی نہیں لینا چاہیے. ان پڑھ نہیں ہے. امی تو پڑھے لکھوں کو پڑھاتے ہیں. ساری کائنات کو پڑھایا اللہ کے نبی نے, اور آپ کا لقب ہے امی. ساری کائنات کو پڑھایا. اور اب اس طرح پھر اور آگے پھر سید حجویر فرماتے ہیں کہ لوگ ایک زمانہ اس پہ بڑی بحث ہوتی رہی. عالم صوفیوں سے بحث کرتے رہے, کچے عالم نئے نئے صوفیوں سے بحث کرتے رہے. آپ نے فرمایا کہ میں دونوں کو سمجھاتا ہوں. اب آگے وہ اگلا موضوع ہوگا معرفت میں اختلاف کا. اس کا موضوع ہوگا معرفت الہی کے متعلق اختلاف. داتا صاحب نے دونوں کو پھر سمجھایا, ناقصوں کو کامل کر دیا اور کاملوں کی رہنمائی فرمائی. ناقص آرا پیر کامل, کامل آرا رہنما. پیچھے واپس آ جائیں. کیا فرمایا؟ معرفت کی حقیقت یہ ہے دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہو جائے. کیا دعا کرنی ہے کہ دل اللہ کے ساتھ زندہ ہو جائے. یہ کب زندہ ہوتا ہے؟ جب سارے خیال دل سے نکل جائیں.
بس وہی دل میں رہ جائے. کیا فرمایا؟ اور انسان کا دل غیر اللہ کے خیال سے خالی ہو جائے. جب تک یہ غیر اللہ کے خیال سے خالی نہیں ہوگا یہ زندہ نہیں ہوگا, یہ زندہ نہیں ہوگا. اللہ اس کو خیر اللہ کے خیال سے خالی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر سید حجویر نے فرمایا ہر شخص کی قدر و قیمت اور منزلت معرفت کے لحاظ سے ہے. جس شخص کو معرفت حاصل نہ ہو اس کی کوئی قیمت نہیں. اگر ہم اللہ کو نہ پہچان سکے تو پھر ہمارا کوئی مول نہیں, ہماری کوئی قیمت نہیں ہوگی. بس دعا کرو کہ ہم اللہ کو پہچان جائیں, ہم اللہ کو پہچان جائیں. تیسرا پھر فرمایا تمام اہل علم اور فقہا علم کے صحیح اور درست ہونے کو اللہ کی معرفت کا نام دیتے ہیں. علم کے صحیح علم اگر ہوگا تو پھر ہی اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. علم تو بے شمار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ مجھے ایسے علم سے نجات دے جس کا نفع ہی کوئی نہ ہو. آپ نیٹ پہ دیکھتے ہیں عجیب و غریب قسم کے علم آپ کو نظر آئیں گے, کوئی نفع نہیں ہے. صحیح علم وہ علم صحیح ہے جو اللہ کی پہچان کرا دے. جو اللہ کی پہچان نہ کرا سکے وہ علم صحیح نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں, سید حجویر فرماتے ہیں تمام اہل علم اور فقہا علم کے صحیح اور درست ہونے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نام دیتے ہیں. اور تمام مشائخ کے نزدیک حال اسی وقت صحیح ہوتا ہے جب معرفت الہی حاصل ہو جائے. انسان کا حال جتنا مرضی عالم ہو, اگر وہ عارف نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہے. پھر وہی یاد کریں کہ جہاد ملا فساد فی سبیل اللہ, اقبال کا یہ شعر ہے. پھر وہ فساد ہی بن جائے گا. صحیح علم حال کو صحیح کر دیتا ہے. کیا فرمایا؟ تمام مشائخ کے نزدیک حال اسی وقت صحیح ہوتا ہے جب معرفت الہی حاصل ہو جائے. یہ لوگ معرفت کو علم سے افضل قرار دیتے ہیں. یہ جو مشائخ ہیں معرفت کو علم سے افضل قرار دیتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ صحیح علم ہوگا تو پھر صحیح معرفت حاصل ہوگی. اب کہہ رہے ہیں کہ بات اب صحیح ہو گئی ہے لیکن پھر بھی معرفت افضل ہے قرار دیتے ہیں. اور کہتے ہیں علم سے بہرا ہوئے, اور مشائخ کہتے ہیں علم سے بہراور ہوئے بغیر حال صحیح نہیں ہو سکتا. کہ ہم علم ہی نہ حاصل کریں تو ہمارا حال صحیح نہیں ہو سکتا. علم کو ضروری قرار دیا انہوں نے, ضروری قرار دیا. علم حاصل کرنا ضرور ہے, لیکن علم کے صحیح ہونے کو حال کے صحیح ہونے کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا. علم کے صحیح ہونے کو حال کے صحیح ہونے کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا. ولایت جو ہے یہ وہبی ہے, کسبی نہیں ہے. 70 ارب سال بھی آپ عبادت کرتے رہیں آپ ولی نہیں بن سکتے. اچانک آپ چن لیے جائیں جیسے بشر حافی, شراب خانے سے نکلے, کاغذ کا ٹکڑا زمین پہ پڑا دیکھا, دیکھا میرے ہاتھ گندے ہیں, گھٹنوں کے بل لیٹے, کونیوں سے اٹھایا, گھر جا کے ہاتھ دھو کے خوشبو لگا کے کشف المحجوب میں لکھا اوپر جتنا ہاتھ جا سکتا تھا رکھ دیا, اسی حالت میں سو گئے. خواب میں دیدار ہوا, ندا آئی, خاطف نے کہا اے بشر تو نے ہمارے نام کی عزت کی, اس کو بلند کیا, جا تیرے زمانے میں ہم تجھے اتنا بلند کر دیں گے کہ تیرے پائے کا کوئی بزرگ ہی نہیں ہوگا. سبحان اللہ, تیرے پائے کا کوئی بزرگ نہیں ہوگا. ولایت کیا ہے؟ وہابی, جس کو مرضی چن لے, ان کو چن لے, ان کو مجھ گناہگار کو چن لے. اس لیے بزرگ مشائخ نے کہا کہ لیکن علم کے صحیح ہونے کو حال کے صحیح ہونے کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا. حال جو ہے اللہ کے کرم سے ہے. علم جتنا مرضی صحیح ہو, حال صحیح ہونے کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا. یعنی ایسا کوئی عارف نہیں ہو سکتا جو حق کا عالم نہ ہو. ایسا کوئی عارف نہیں ہے جو حق کا عالم نہ ہو. فرمایا ایسا عالم ہو سکتا ہے جو عارف نہ ہو. کیا فرمایا کہ ایسا کوئی عارف نہیں ہو سکتا جو حق کا عالم نہ ہو. البتہ عالم کے لیے یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ عارف نہ ہو. عالموں میں ولی نہیں ہو سکتا, لیکن ولی عالم ضرور ہوگا, ولی عالم ضرور ہوگا. بات کی سمجھ آئی؟ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ولایت وہبی ہے, کسبی نہیں ہے, کسب سے نہیں حاصل ہو سکتی. وہ جس پہ چاہے کرم کر دے اس نے اس کو اپنے ذمہ کرم پہ رکھ دیا. اس کی نبوت والی مثال ہے کہ جیسے نبی کوئی محنت سے نہیں ہو سکتا اس طرح ولی بھی محنت سے نہیں ہو سکتا. ہاں متقی پرہیزگار اور بڑا کچھ طالب مولا بڑا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ولی وہب سے ہو سکتا ہے, عارف بھی اللہ کے کرم سے ہو سکتا ہے. یہی بزرگ فرما رہے ہیں. کیا فرمایا؟ تو کیا لیکن فرمایا لیکن علم کے صحیح ہونے کو حال کے صحیح ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا. یعنی ایسا کوئی عارف نہیں ہو سکتا جو حق کا عالم نہ ہو. البتہ عالم ہونے کے لیے یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ عارف نہ ہو. آگے سید حجویر, آخری لائنیں ہیں, آگے سید حجویر فرماتے ہیں علماء اور صوفیاء میں سے جو لوگ اس کے مفہوم سے نا واقف تھے,
آپ اب دونوں کی رہنمائی کر رہے ہیں اور آخری لائنیں ہیں. پھر اس کے بعد ایک جنید بغدادی کا توبہ کا واقعہ تو پھر دعا مانگتے ہیں. مزہ آ جائے گا آپ کو. جنید بغدادی داتا صاحب جنیدی ہیں, ان کا واقعہ سن کے کیا فرمایا. سید حجویر فرماتے ہیں علماء اور صوفیہ میں سے, سارے نہیں, صوفیہ میں سے, جملوں پہ غور رکھنا ہے. سید حجویر فرماتے ہیں علماء اور صوفیہ میں سے جو لوگ اس کے مفہوم یعنی معرفت کے مفہوم اور معرفت کے علم سے واقف نہیں تھے, انہوں نے اس مسئلے پر لا حاصل مناظرے کیے. جو معرفت کے اصل سے واقف نہیں تھے, داتا صاحب نے فرمایا انہوں نے اس پر لا حاصل مناظرے کیے. ایک گروہ نے کہا علم افضل ہے, ایک گروہ نے کہا معرفت افضل ہے. لا حاصل مناظرے کیے. سید حجویر نے پہلے فرما دیا کہ جڑے ہوئے ہیں, لیکن پھر معرفت کو علیحدہ کر دیا کہ یہ وہب سے ہے. اللہ تعالیٰ جس کو اپنی پہچان کرا دے مالک ہے یہ, لیکن صحیح علم سے ہی صحیح پہچان ہوتی ہے, یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے. اور کیا فرمایا سید حجویر فرماتے ہیں علماء اور صوفیہ میں سے جو لوگ معرفت کے مفہوم اور معرفت کے علم سے واقف نہیں تھے, انہوں نے اس مسئلے پر لا حاصل مناظرے کیے. علماء کے گروہ نے صوفیہ پر اور صوفیہ کے گروہ نے علماء پر اعتراض کیے. یہ ایک جنگ ہوتی رہی اور سید حجویر نے اس جنگ کی گراہیں خوبصورت طریقے سے کھولی ہیں. آگے ان کا موضوع آئے گا. اور آپ فرماتے ہیں اب میں اس مسئلے کے اسرار بتانا شروع کرتا ہوں. اب میں اس مسئلے کی حقیقت بتانا شروع کرتا ہوں کہ دونوں طبقات اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. ناکسارا, پیر کامل, کامل آرا, رہنما, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ نے فرمایا میں دونوں گروہوں کی اب اصلاح کرتا ہوں, عالموں کی بھی اور صوفیوں کی بھی, جن کو معرفت کی سمجھ نہیں آ سکی. عالموں نے کہا علم افضل ہے معرفت سے, اور صوفیہ نے کہا کہ معرفت افضل ہے علم سے. داتا صاحب نے فرمایا کہ صحیح علم سے صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے. ہم یہاں کیا حاصل کر رہے ہیں؟ الحمدللہ صحیح علم. اللہ ہمیں صحیح معرفت عطا فرمائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ معرفت اللہ کے کرم سے ہے. عالم عارف نہیں ہو سکتا, ہر عالم عارف نہیں ہو سکتا, لیکن ہر عارف عالم ضرور ہوگا, حق کا عالم ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عرفان عطا فرمائے جس سے ہم اس کی پہچان کر سکیں. ہمارا دل نور و نور ہو جائے, ہمارا دل غیر اللہ سے نجات پا جائے, ہمارا دل صوفیوں کی مجلس میں اکثر لگا کرے. اس کلاس سے ہماری زندگی گزر جائے. صوفیہ کی مجلس میں بیٹھنے کا خوبصورت واقعہ جو میں نے توبہ کے واقعات میں لیا, اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمارے دل کو عرفان عطا فرما دے, ہمارے دل کو دنیا کی لاہ و لاو سے بچا لے, ہمارے دل کو اپنا عرش بنا لے. حضرت جنید بغدادی ایک شخص اس دور میں بڑا ہی گناہ گار اور شقی کے نام سے مشہور. کس نام سے؟ شقی بولتے ہیں جہنمی کو, بدبخت کو, گناہ گار کو. لوگ اس کو آواز دیا کرتے, او شقی, او بدبخت, او دوست کی. وہ پرواہ ہی نہ کرتا, کبھی لڑ بھی پڑتا ہو. ایک دن حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا رہا, تھوڑی دیر بیٹھا, پھر اٹھ کے چلا گیا. کسی نے آواز دی او شقی, تو غیب سے ندا آئی, خبردار آج کے بعد اس کو شقی نہ کہنا, یہ ہمارے ولی جنید کی مجلس میں بیٹھا ہے, اب یہ سعید ہے. آپ کو مبارک ہو, اسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے. یہ جنیدی مجلس ہے. سبحان اللہ, جنیدی مجلس. سبحان اللہ. سید حجویر جنیدی ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے جنیدی ہونے پر فخر ہے. آپ جنیدی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو مبارک ہو. آج کے بعد آپ میں انشاءاللہ کوئی بدبخت نہیں ہوگا. اعلان کر دیا گیا. اللہ ہمارے دلوں کو عرفان عطا فرمائے. یا رب العالمین, جیسے تو نے یا رب العالمین جیسے تو نے سائیڈ لی اس گناہگار شقی بدبخت کی اور اس کو سعید کر دیا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھنے سے. یہ بھی جنیدی مجلس ہے, انہی کی مجلس ہے, ان کے غلاموں کی, ان کے مریدوں کی مجلس ہے. اللہ اس مجلس میں جتنے آئے کھڑے ہیں مجھ سمیت, اگر یہ شقی ہیں, بدبخت ہیں, کتاب روشن میں, تو ان کو اللہ پاک سعید کر دے, خوشبخت کر دے, جنتی کر دے, نبی پاک کے خوشبو کے کندھے کی خوشبو والا کر دے. اللہ دنیا میں آسانیاں پیدا کر دے,
اللہ دنیا تو نے مقرر کر دیا، اس کا خیال ہمارے دل سے نکال دے۔ نماز میں ہمیں خیال آتے ہیں، بڑے خیال آتے ہیں، اللہ ہمارے دل سے سارے گندے خیال نکال دے، دنیا کے خیال نکال دے، لاہو بولاب کے خیال نکال دے، بدکاری کے خیال نکال دے، گناہ کے خیال نکال دے، کم تولنے کے خیال نکال دے، جھوٹ بولنے کے خیال نکال دے، بد نگاہی کے خیال نکال دے، فلم ڈرامے گانے باجے کے خیال نکال دے، بد اخلاقی کے خیال نکال دے۔ اللہ ہمارے خیالوں کو پاک کر دے۔ امام حسن نے فرمایا خیالوں کی حفاظت کرو، اللہ خیالوں پر بھی مطلع، اللہ خیالوں پر بھی مطلع ہے۔ یاد رکھیں خیالوں سے خواب بنتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ گندے خیال گندے خواب لے کے آتے ہیں، گندی تعبیریں ظاہر ہوتی ہیں۔ پاک خیال پاک خواب لے کے آتے ہیں اور پاک تعبیریں ظاہر ہوتی ہیں۔ آج کے بعد خیال نہ گندا ہونے دینا۔ معرفت کی ابتدا پاک خیال سے ہے، معرفت کی ابتدا پاک خیال سے ہے۔ آج سے خیالوں کی بھی حفاظت کرنا، گناہ کرنا تو درکنار، کبھی گناہ کا خیال بھی نہ آئے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں عمل کا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن خیال کے گناہ کو معاف کرانے کا خیال بھی نہیں آتا، کیونکہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ اور اصل میں سب سے بڑا صوفیہ کے نزدیک وہی گناہ ہے، خیال کا گناہ، کہ خیال میں پلان کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر جانا۔ ہوتا تو ہم سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے خیالوں کو پاک کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو نور معرفت عطا فرما دے۔ اللہ نوناریاں سے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، جتنے جہاں جہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، سب کو عرفان عطا فرما دے، سب کو برکت دے دے، سب کو رزق دے دے، سب کو صحت دے دے، سب کو عزت دے دے، سب کو آبرو دے دے، سب کو سلامتی دے دے، سب کو اپنا کرم دے دے، فضل دے دے۔ داتا علی حجویری کا دامن دے دے، داتا علی حجویری کا دامن دے دے، داتا علی حجویری کا دامن دے دے۔ جتنا مرضی مشکل وقت ہو، ان کا دامن نہ ہمارے ہاتھ سے نکلے، ان کا دامن نہ ہمارے ہاتھ سے نکلے۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب الحبیب نے فرمایا نماز فجر پڑھے گا، رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا۔ ہمیں ہمیشہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ فجر ہم پہ پکی کر دے یا اللہ۔ اگر خدا نہ خواستہ لیٹ ہو جاؤ، جب اٹھو فجر پڑھو، جب اٹھو، عادت نہ بناؤ، جب اٹھو پڑھو۔ اور یاد رکھو خدا نہ خواستہ ظہر تک بھی نہ پڑھ سکو، بد نصیبی اگر اتنی ہو جائے تو پھر ظہر سے پہلے 2 فرض فجر کے پڑھو، پھر 4 فرض ظہر کے پڑھو۔ اس طرح نمازوں کی ترتیب نہ خراب کرو۔ جس نے نماز عصر، جو نماز ظہر پڑھے گا اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نماز مغرب، نماز عصر پڑھے گا، قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا۔ نماز مغرب پڑھے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا۔ نماز عشاء پڑھے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ جنتیوں تمہیں جنت مبارک ہوں۔ نماز نہ چھوڑنا، آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ صبح و شام 10 مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھے گا، اللہ کے نبی کا وعدہ، اللہ کے نبی شفاعت کروائیں گے۔ 100 مرتبہ پڑھے گا، دنیا میں 30 حاجتیں پوری کرے گا اللہ، 70 میں آخرت۔ 1000 مرتبہ پڑھے گا تو کندھا چھو جائے گا اس کندھے سے۔ ہائے ہائے، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، دیں تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ یا نبی آپ ہماری طرف مسکرا کے دیکھیں، ہمیں روشنی چاہیے یا نبی، ہمیں روشنی چاہیے یا نبی، ہمیں روشنی چاہیے۔ آپ ہماری طرف مسکرا کے دیکھیں، دیں تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ 1000 مرتبہ درود پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں کہ جنت میں داخل ہوتے ہوئے آپ کا کندھا حضور پاک کے کندھے سے چھو جائے۔ حضور پاک ساری کائنات کے سب سے بڑے ساتھ کو امین ہے۔ 10 کے بعد یہ کارڈ تقسیم ہوں گے۔ درود حجویریہ جو داتا علی حجویری نے کشف الموجود میں لکھا ہے، ہمیشہ سارے درودوں کی یہی فضیلت ہے، لیکن درود حجویریہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں کیونکہ آپ کے مرشد خوش ہو جائیں آپ سے۔ درود ابراہیمی پڑھیں، درودوں کا سردار ہے، سارے ہی درود پڑھیں۔ اللہ ہمارے سارے درود قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں۔ سابقہ نمازیں ایک ایک کر کے قضا کرتے رہنا، قضا کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ جس نے آپ کے پیسے دینے ہو وہ رات کو 2 بجے بھی آ کے دروازہ کھڑکائے، آپ اس کو بسم اللہ کر کے ویلکم کریں گے، پیسے پکڑیں گے۔ اسی طرح عصر کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ نے فرمایا اگر تو عصر کے بعد قضا نماز پڑھے گا میں تیری وہ بھی قبول کر لوں گا، میں تیرا ادھار جلدی سے اتار دوں گا۔ عصر کے بعد قضا نمازیں گن کے صاحب ترتیب ہو جاؤ کہ ایک بھی نماز نہ ضائع ہوتی ہو۔ 40 سال سفر میں رہے سید حجویر، نمازیں تو درکنار، کبھی جماعت نہیں ترقی، کبھی جماعت نہیں۔ 40 سال جامعہ مسجد میں جمعہ پڑھا، 65 سال عمر پائی، نمازیں تو درکنار، کبھی تہجد نہیں آپ کی ضائع ہوئی، کبھی تہجد نہیں ضائع ہوئی۔ اللہ ان کی تہجد کے صدقے ہماری تہجدیں بحال کر دے، اللہ ہماری تہجدیں بحال کر دے۔ اللہ کل کا، پرسوں کا، ترسوں کا، ایام بیس کے
13 14 15 کے روزے رکھنے کی توفیق دے دے اللہ ہمیں ہم پہ کرم کر دے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حق باقی رہ جاتے ہیں جن کا لینا دینا کوشش کر دے کہ اتار دو اللہ کے نبی نے فرمایا قرض اسی کا اترے گا جو اتارنا چاہتا ہے اتار دو اللہ کرم کر دے گا اللہ اور دے دے گا کسی کو دھکا دیا تھپڑ مارا جا کے معافی مانگ لو اللہ معاف کر دے گا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والالم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العربی والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور بالبيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب والمقصود والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ درود تاج کے صدقے حضور سرور کائنات کے توسل سے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے قرض کے بوجھ اتار دے اولاد کی نافرمانی کے بوجھ اتار دے میاں بیوی کی محبتیں جو ختم ہو گئی ہیں ان میں برکتیں عطا فرما دے گھروں میں اطمینان دے دے گھروں کو امن کی جگہ بنا دے سکون دے دے نیند میں سکون دے دے نماز میں سکون اطمینان یکسوئی دے دے برکت دے دے ہمارے دل کو اپنا ٹھکانہ بنا لے اپنا عرش بنا لے ہماری دعائیں قبول فرما ہمیں معرفت عطا فرما ہمیں معرفت عطا فرما ہمیں معرفت عطا فرما اپنی پہچان عطا فرما دل کو نور ایمان سے بھر دے دل کو نور ایمان سے بھر دے دل کو نور ایمان سے بھر دے اللہ جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے قرض اتار دے نمازوں کے گناہوں کے قرض اتار دے مال و اسباب کے قرض اتار دے آسانیاں پیدا کر دے جن کے بچے یا بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں نکاح کے نیک اسباب پیدا کر دے پھر پیسوں کا انتظام و انصرام کر دے سارے کام برکت سے کر دے جو بچے اندر باہر ملک کے جا رہے ہیں اللہ ان سب کی سلامتی فرما دے شجیل کے سفر میں آسانی پیدا فرما دے عمیر کے سفر میں آسانی پیدا فرما دے سب کے سفر میں آسانی فرما دے وہ 4 پائی والا سفر جو قبرستان کا اللہ اس میں بھی آسانی پیدا فرما دے بیماریوں سے نجات دے دے اللہ مرتے ہوئے عشق بھی سلامت رکھنا ایمان بھی سلامت رکھنا ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی سارے کلمہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ یہ کلمہ ہم تیرے پاس امانت کے طور پہ سید حجویر کے آستانے پہ بیٹھ کے رکھتے ہیں جب ہم دنیا سے جانے لگے تو یہ امانت ہم کو اللہ واپس لوٹائے یا اللہ تعالیٰ یہ کلمہ ہم تیرے حضور تیری بارگاہ میں سید حجویر کے آستانے پہ بیٹھ کر امانت کے طور پہ جمع کراتے ہیں جب ہم دنیا سے جانے لگے تو یہ کلمہ ہمارے دل و زبان پہ جاری و ساری کرتا ہے یہ کلمہ ہم تیرے پاس امانت رکھواتے ہیں جب ہم دنیا سے جانے لگے تو یہ کلمہ ہمارے دل و زبان پہ جاری و ساری فرما دینا اللہ ہم پہ کرم فرمانا اللہ ہم پہ فضل فرمانا آسانیوں کے دروازے کھول دینا جو جس لیے آیا کھڑا ہے سب پہ لطف فرما دینا لخمسۃ لطف بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ تیری رحمت کی طرف دیکھتے ہیں تجھ سے امیدیں رکھتے ہیں تو ہماری جان ہے تو ہمارا الہ ہے تو ہمارا پروردگار ہے ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں تو بھی ہم سے محبت کرتا ہے اے اللہ اس محبت کے صدقے ہماری زندگی بھی آسان کر دے ہماری موت بھی آسان کر دے تو ہم سے راضی ہو جا ہم تجھ سے راضی ہو جائیں وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.